منظر اللہ اکبر اللہ اکبر میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جناب ذرہ ناچیز حسان اللہ حسینی، اور پیارے پیارے ہنستے مسکراتے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس خوبصورت سی بیٹھک میں، نشست میں، کہ جس کا سرنامہ ہے چاند اور تارے۔ کیا نام ہے؟ چاند اور تارے جی، اور ہمارے ساتھ ہیں بچے پیارے پیارے جی، راج دلارے، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کے سہارے۔ تو بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پیارے ہوتے ہیں نا، اور اس نشست میں ہمارے ساتھ آپ بھی بائی کیو ٹی وی کی ٹی وی اسکرین کی وساطت سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم سب سیکھ رہے ہیں مقامات مقدسہ کے حوالے سے۔ مقام کہتے ہیں جی جگہ کو، کسی پلیس کو، اور مقدس یعنی جسے احترام یا جسے تقدس دیا گیا یا جو قابل احترام جگہ ہے، اور یہ جو چیز یعنی جسے پاک کیا گیا، اور کس کی جانب سے پاک کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے۔ کس کی جانب سے؟ اللہ تبارک و تعالی کی جانب تو اس کا سے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مقام پاک اور پاکیزہ کہلایا جا رہا ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اس کی نسبت کسی اللہ والے سے بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی کوئی جگہ پاک اور پاکیزہ کیوں کہلائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت، یہ ٹائٹل دے رہا ہے اللہ، اور اس کی نسبت کسی اللہ والے سے ہے نا؟ جی۔ تو اللہ والوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور ان کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پوری زندگی کس کا ذکر کیا؟ اللہ تبارک و تعالی کا۔ کس کا ذکر کیا؟ اللہ تعالی کا۔ اور اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے، اللہ کو سب سے زیادہ پیارے پیارے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ جی، علیہ وسلم۔ ہمارے مل کے بولو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ، جی جی پھر سے بولو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، تو بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ماؤنٹ آف نور پہ، ٹھیک ہے، یعنی جبل نور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے یعنی کئی انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے ریاضت کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ایک غار ہے، ٹھیک ہے، ایک کیو ہے، یعنی ہم اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں نا تو ہم مقامات کا ذکر کر رہے ہیں، جی۔ تو وہاں پہ ایک غار ہے،
ایک کیو ہے. غار کہتے ہیں ایک اسمال اوپننگ کو, ٹھیک ہے, یعنی کسی ہل یا ماؤنٹین پہ, ماؤنٹینس ایریا پہ اگر کوئی اوپننگ ہوتی ہے, کوئی کھو ہوتی ہے, کوئی کھلا ہوا ایریا ہوتا ہے, تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ غار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بات کر رہے ہیں کون سے غار کا, کہ جو بڑا فضیلت والا غار ہے, کہ جہاں پہ اللہ کے حبیب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی. اور اس غار کا نام کیا ہے؟ غار ہرا. اس غار کا نام کیا ہے؟ غار ہرا. شاباش. آج ہم بات کر رہے ہیں غار ہرا کے تعلق سے. ٹھیک ہے, اور غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہا جاتا ہے کہ 750 سیڑھیاں ہیں غار ہرا پہ چڑھنے کے لیے. پتہ ہے آپ کو, یعنی زمین سے اتنی بلندی پر ہے کہ جو ہے وہ اچھے خاصے لوگوں کا اسٹیمنا جو ہے وہ جواب دے دیتا ہے. اور جگہ جگہ انہوں نے کچھ یعنی کچھ سیڑھیوں کے بعد جو ہے وہ کچھ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ کچھ کھانے کے لیے چیزیں یا پانی جو ہے وہ ملتا ہے, تاکہ دوبارہ سے ریفریش ہو جائیں, تازہ دم ہو جائیں, اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ کمر کس لیں پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے, کیونکہ کہاں پہنچنا ہے؟ غار ہرا پہ. تو سلام ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ, کہ جو وہاں پہ گھنٹوں, ٹھیک ہے, دنوں مہینوں اللہ کی عبادت کے لیے, ریاضت کے لیے بیٹھے رہتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا بچوں, وہ جگہ ایسی ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ پہلے بھی انبیاء کرام وہاں جاتے تھے ریاضت اور عبادت کے لیے, اور وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں سے اگر آپ جو جاتے ہیں زیارت کے لیے, کوشش کر کے اماں ابا کے ساتھ اگر آپ وہاں جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے صاف صاف. تو حضور جانے والا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کعبۃ اللہ شریف کی, کعبہ مشرفہ کی زیارت بھی کیا کرتے تھے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں سے حضور زیارت بھی کرتے تھے, اور کھانے پینے کا ان چیزوں کا ہوش نہیں ہوتا تھا. کس سے لو لگاتے تھے؟ قلب کو, دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے, خالصاً لوجہ اللہ, یعنی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ سے کنیکشن جوڑنے کے لیے مراقبہ کرنا یا ریاضت کرنا, یعنی لو لگانا اللہ کی حضور. یہ کیا کہلاتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں یعنی متوجہ ہو جانا. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور حضور جو ہے وہ غار ہرا میں یہ معاملہ فرمایا کرتے تھے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ فاسٹ ریولیشن آف جو ہے وہ کا جو نزول ہوا, وہ کہاں ہوئی؟ غار ہرا میں, کیو آف ہرا میں. وہ کہاں ہے؟ غار ہرا میں. غار ہرا میں ہوئی. کون لے کر آئے؟ اللہ کے ایک اینجل. کون سے؟ سب سے بڑے اینجل جو ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ ہاں, حضرت جبریل آئے. حضرت جبریل آئے اور آپ وحی لے کے آئے اللہ کی جانب سے, اور پہلی وحی جو ہے وہ نازل کہاں ہوئی؟ غار ہرا میں. غار ہرا میں, جو کہ مکے سے کچھ فاصلے پر ہے, مکے میں ہی ہے سمجھ لو, اور وہاں سے جو ہے وہ خانہ کعبہ نظر آتا ہے. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کو مائک دیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وہی نازل ہوئی غار ہرا میں, تو اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی. ہاں, اس وقت آپ کی عمر جو مبارک جو تھی وہ کتنی تھی؟ 40 برس. 40 برس تھی. سمجھ آ گیا. اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. اب ایک اور غار کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے دائیں جانب ہے, محلہ ہے مسفلہ. کیا نام ہے محلے کا؟ مسفلہ. وہاں سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ غار واقع ہے, جس کا نام ہے غار, کیا نام ہے؟ شاباش. کیا نام ہے؟ غار ثور. تو آج ہم غار ثور کا بھی ذکر کریں گے. سفر ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اس غار میں 3 دن قیام فرمایا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے دشمنان دین سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی, اللہ نے اپنے حبیب مکرم کی دشمنان دین سے حفاظت فرمائی تھی. پتہ ہے بچوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما گئے تھے, ہے نا, اور مکے والوں نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی, لیکن آپ نے ان کے لیے کبھی بد دعا نہیں فرمائی. ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے ان اذیتوں کا مقابلہ بھی جو ہے وہ مسکرا کے کرتے تھے, جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں جن صحابی کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جو اسم مبارک ہے وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ جی، جو یار غار بھی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ اور حضور جان عالم کا جو پہلے خلیفہ بھی ہیں، پہلے خلیفہ یا فرسٹ کیلف آف اسلام حضرت ابو بکر صدیق ہیں. تو وہ بھی آپ کے ساتھ سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ ساتھ تھے. اور حضور نے پہلے جب آپ کو حکم ہوا تو آپ نے ان سے ڈسکشن بھی کی، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کی جو صاحبزادی ہیں ان کا بھی ذکر آتا ہے، وہ توشہ دان لے کر آئی تھی حضرت اسما. اور آپ کی ایک اور صاحبزادی ہیں جو کہ حضور کے نکاح میں تھی، ہاں وہ ہماری امی جان ہیں، ٹھیک ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی ہیں، شہزادی ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ بھئی غار ثور جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ 18 بالشت جو ہے وہ اس کی لمبائی ہے اور 11 بالشت اس کی کیا ہے؟ چوڑائی. یعنی اگر کوئی کھڑا ہوگا تو چھت سے جو ہے وہ سر لگے گا. تو زیادہ تر جو ٹال لوگ ہوتے ہیں، جو لمبے ہوتے ہیں، وہ بیٹھ ہی جاتے ہیں، یعنی کھڑے نہیں ہو سکتے وہاں. اتنی جو ہے وہ اس کی گنجائش آپ سمجھ لیجئے. وہاں جا کے حضور نے 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا تھا اپنے صحابی کے ساتھ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ، تاکہ دشمنان جو دین ہے ان سے یعنی بچا جا سکے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ وہاں پہ یہ ہوا کہ چونکہ صحابہ حضور کی ہر بات مانتے تھے، ٹھیک ہے، یہ سفر و حضر میں جمال نبوت کی تجلیاں دیکھتے تھے اور حضور کی اطاعت کرتے تھے. جو صحابہ تھے حضور کے پکے فرما بردار تھے، فالوورز. فالو کا مطلب پیچھے پیچھے چلنا، اتباع کرنا، نقش قدم پہ چلنا، پیروی کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. صحابی کسے کہتے ہیں بتائیے؟ صحابی کون ہے؟ میں نے ابھی بتایا. صحابی کیا کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی کی. ہمارے پیارے نبی کے جو فرینڈز ہیں وہ کون ہیں؟ حضور کے دوست کون ہیں؟ صحابی. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ جب دشمن قریب آ گئے تو اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا بن دیا غار ثور کے باہر، کبوتر نے انڈے دے دیے. لیکن وہ ایسے تھا نا کہ پاؤں اگر وہ پھیلائیں تو چھت سے سر لگتا ہے، یہ والی کنڈیشن. تو جب دشمن آ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب کہا کہ اگر انہوں نے اپنے پیروں کی جانب دیکھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ، تو وہ تو پہچان لیں گے کہ ہم اندر ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40. کون سی آیت ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضور نے کیا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کس طرح فرماتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارے ساتھ کون ہے؟ یعنی کہ کیا سبق ملا؟ حضور ڈرنا نہیں چاہیے اور اللہ اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. اور یہ اللہ کی جو مائیت ہے یہ کن لوگوں کو مل رہی ہے؟ جو لوگ اللہ کے حبیب کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کو فالو کرتے ہیں ان کی ٹیچنگز پہ. کیونکہ حضور اپنی طرف سے تو کچھ کہتے ہی نہیں. انہوں نے جو بھی کہا وہ کس کا فرمان تھا؟ کس کے آرڈرز تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ بندوں تک کس نے پہنچائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاباش، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچائے. اور آپ کچھ بتا رہے تھے ہمیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ثور میں تھے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ بھئی مکے سے ہجرت فرما کے، یعنی آپ مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، ٹھیک ہے. یہ مکے سے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے، دائیں جانب یہ غار ہے. غار میں نے بتایا کہ پہاڑ کی ایک اوپننگ، ایک کھو سمجھ لیجئے نا، اس کا یعنی چھوٹی سی اوپننگ بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی. اچھا، غار ہرا بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، یعنی جو حجاج جا رہے ہیں، جو معتمرین ہیں جو جا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے نہیں ہیں یہ. میں نے جیسے بتایا نا، یعنی 18 بالش اور 11 بالش لمبائی چوڑائی ہے، اتنا بڑے نہیں ہے. لیکن وہاں جا کے اگر چھوٹی جگہ ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ شاید نگاہ نہ پڑے دشمنوں کی. دشمن تو آپ کے جان کے دشمن تھے نا، وہ تو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کا پیچھا کر رہے تھے. شاباش، نعوذ باللہ. تو پھر حضور نے یعنی حکمت یہ تھی، اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس غار میں پناہ لے لیں. تو آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق نے جو لباس پہنا ہوا تھا، آپ نے اپنی قمیص، ایک روایت میں آتا ہے، مفہوم عرض کر رہی ہوں، اتاری اور اس کی صفائی کی، پورا غار صاف کیا. پھر حضور جان عالم کو اندر بلایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پھر حضور وہاں یعنی آپ کو تھوڑا سا آپ نے آرام بھی فرمایا. اور جب آپ نے آرام فرمایا تو وہاں ایک سانپ بھی آ گیا، پتہ ہے. اور اس سانپ نے، کیونکہ کچھ وہ تھے چھوٹے چھوٹے سمجھ لو ہول تھے
غار میں نا, جی. تو اس ہول پہ آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا. کس نے رکھ دیا؟ حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر صدیق, تاکہ یہاں سے کوئی موذی جانور نہ آئے اور حضور کو تکلیف نہ پہنچے, اذیت نہ پہنچے. سوچو ہمارے پیارے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ کتنا آپ پہ اپنی جان فدا کرتے تھے نا. ان کو یہ بھی نہیں تھا کہ مجھے ہی نہ کوئی تکلیف ہو جائے, نہیں. اور انہوں نے اپنے پاؤں مبارک سے اس ہول کو جو ہے وہ بند کیا, اور ہاتھ سے یا کپڑوں سے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے پاسبل ایفرٹ جو وہ دے سکتے تھے انہوں نے دی. پھر ایک سانپ آ گیا, ٹھیک ہے, اور اس نے ڈس لیا آپ کے پاؤں پہ, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ نے کوئی جنبش نہیں کی, آپ ہلے بھی, ہاں آرام فرما رہے تھے, ٹھیک ہے. تو پھر جب آپ کی آنکھ سے آنسو بہا, وہ جو قطرہ نکلا, تو اس سے پھر آپ جب آپ کے رخسار مبارک پہ وہ قطرہ گرا تو آپ کی آنکھ مبارک کھل گئی. پھر اس وقت بھی آپ نے جو ہے وہ حضور ہی کو یعنی پروٹوکول دیتے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھے جو ہے وہ ایک سانپ نے ڈس لیا ہے. پہلے یہ نہیں کہ ڈائریکٹ سانپ نے ڈس لیا, سانپ ایسے نہیں, اس وقت بھی آپ نے اپنے ہوش و آواز کو کنٹرول کیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کتنی رسپیکٹ کرتے تھے حضور کی, کیونکہ حضور بیسیکلی اللہ کے پروفٹ ہیں, نبی ہیں اور معلم ہے نا. ساری دنیا کو سکھانے کون آئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ تو کتنے سارے میسیجز مل رہے ہیں کہ صحابہ حضور کا کتنا ادب کرتے تھے. ہمیں بھی اپنے ٹیچرز کا کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے. جی, دنیا کے سب سے بہترین ٹیچر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ حضور کی کیا کرتے تھے؟ اطاعت کرتے تھے, فرما برداری کرتے تھے, ہے نا, اور جی بہت ادب کرتے. تو ہمیں بھی حضور کے فرامین پہ, حضور نے جو فرمایا اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی, کیونکہ حضور کی باتوں پہ یا حضور کے جو اقوال ہیں ان پہ یا جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان پہ جو عمل کرے گا وہ کس کو خوش کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. کیونکہ حضور نے جو بھی فرمایا وہ کس کے حکم سے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے ہمیں بتا دیا. ٹھیک ہے بچوں, آج کے لیے بس اتنا ہی رکھتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ جی. اچھا لگا؟ کچھ مشکل اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لو. کوئی بات بتانی ہے آپ کو, کچھ کہنا ہے آپ کو, کچھ کہنا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ پوچھنا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کہنا ہے. اچھا چلو یہ بتاؤ, آپ غار میں جا کے کیوں عبادت کرتے تھے؟ دیکھو غار میں حضور اس لیے جاتے, ایک تو اونچائی پہ, پھر دوسرا نا ایک قرآن کی آیت بھی ہے سب سے, ہاں بتاؤ. تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو سکے, ان کی عبادت کرنا, اور وہیں پہ زیارت کرتے تھے, اسی لیے جاتے تھے. زیارت بھی کرتے تھے, اور دیکھو قرآن بھی اس بات تو کہتے ہیں کہ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو رہو, ہے نا, سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جاؤ, ہے نا. دنیا میں بیٹا ہمارا 10 چیزوں پہ عبادت کرنے جاتے تھے, ہاں, یعنی بس اللہ سے لاؤ لگاتے تھے, خالص لاؤ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں کوئی اور ہوتا ہی نہیں تھا, ہے نا. ایک تو اتنا اوپر کوئی اور جائے گا بھی نہیں, اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ آپ کو بڑا اچھا موقع ملتا تھا, اور آپ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کا دل اللہ کی یاد سے خوش ہوتا ہے, وہ اللہ کو یاد کر کے مسرور ہوتے ہیں, ہیپی ہوتے ہیں, دے فیل گلیڈ, ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ اللہ کی عبادت سے کتراتے نہیں ہیں, جی نہیں چراتے. اور ایک اور میسج کیا ملا کہ جو اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں, جو کمپینینز ہیں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ بھی حضور کو کتنا زبردست طریقے سے رسپیکٹ دیتے تھے اور اوبے کرتے تھے. اور ان کے سامنے یعنی اب چوٹ بھی لگ گئی, سانپ نے بھی ڈس لیا, لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی, کیونکہ ان کے لیے حضور کا جو پروٹوکول تھا, جو رسپیکٹ تھی, وہ سب سے افضل تھی بڑھ کے. اور آپ 2.5 سال چھوٹے تھے آپ سے. ہاں ماشاءاللہ, بالکل صحیح. ٹھیک ہے بچوں, تو آج کے لیے بس اتنا ہی رکھتے ہیں. آج بچوں ہم نے غار ہرا اور غار ثور کے تعلق سے بات کی, اور بیسیکلی ہم مقدس مقامات کا ذکر اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان سارے ہولی پلیسز کو اللہ کے پیاروں سے نسبت ہے, اور جس چیز کو اللہ کے پیاروں سے نسبت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا مقام بھی بلند کر دیتا ہے, اور اتنا بلند کہ آج ہم دیکھیں یہاں سب بیٹھ کے اس مقام کو یاد کر رہے ہیں, ورنہ دیکھا جائے تو وہ ایک پہاڑ ہے, دیکھا جائے تو وہ ایک پتھر ہے, اور پتھروں سے تو ہمارا دین ہمیں دور کرتا ہے نا. حضور جان عالم نے پتھر تو نکالے تھے نا خانہ کعبہ سے, لیکن ایک پتھر نصب کیا جا رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ اسٹون آف ہیون ہے, وہ پتھر جنت سے آیا ہے نا, اور وہاں پہ اللہ کی عبادت پیش نگاہ پیش نظر ہے, وہاں سے استلام کر کے طواف شروع کیا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو حج کیا ہے؟ اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو دہرانا, اور وہ ان تمام افعال کو کرنا جو اللہ کے پیاروں نے کیا, جن سے اللہ خوش ہوا, تاکہ ہم بھی اللہ کو خوش کریں اور اللہ ہم سب سے
خوش ہو۔ راضی ہو جائے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کرے، اور ہماری یہ کوشش ARYQTV کے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ سب کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور ایک لائٹر موڈ میں اور ایک آسان اور عام فہم انداز میں بچوں کو دین سکھانا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر بچوں کو دین دے دیا، بچوں کو دین سکھا دیا، تو باقی سب کچھ انہیں دین سکھا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اوور ٹو یو حسان۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، تیرے گھر کے پیر لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پیر لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔